السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 25 تا 30 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بحشت سے نکالا، اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت، اور اس کی عبادت کرو نرے یعنی کہ خالص اس کے بندے ہو کر، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔ ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اب تسلسل سے اس کی تفسیر۔ یعنی ایک لباس تو وہ ہے جس سے بدن چھپایا جائے اور ستر کیا جائے، ایک لباس وہ ہے جس سے زینت ہو، اور یہ بھی غرض صحیح ہے۔ پرہیزگاری کا لباس ایمان، حیا، نیک خصلتیں، نیک عمل ہیں، یہ بے شک لباس زینت سے افضل و بہتر ہے۔ شیطان کی قیادی اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی عداوت کا بیان فرما کر بنی آدم کو متنبع اور ہوشیار کیا جاتا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے اور اغوا اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں۔ جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا ہے، وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسا ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسان کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ جنوں کو دیکھ سکیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی راہوں میں پیر جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو تم ایسے سے مدد چاہو جو اس کو دیکھتا ہو اور وہ اسے نہ دیکھ سکے، یعنی اللہ کریم ستار رحیم غفار سے مدد چاہو، اور کوئی کبھی فعل یا گناہ ان سے صادر ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ مرد و عورت ننگے ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرتے تھے۔ عطا کا قول ہے کہ بے حیائی شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کبھی فعل اور تمام معاصی و کبائر اس میں داخل ہیں، اگرچہ یہ آیت خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہو۔ جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی تو اس پر انہوں نے جو کہا وہ آگے آتا ہے۔ کفار نے اپنے افعال کبیہ کے دو عذر بیان کیے، ایک یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی فعل کرتے پایا، لہذا ان کی اتباع میں یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ تو جاہل بدکار کی تقلید ہوئی، اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں۔ تقلید کی جاتی ہے اہل علم و تقوی کی، نہ کہ جاہل گمراہ کی۔ دوسرا عذر ان کا یہ تھا کہ اللہ نے انہیں ان افعال کا حکم دیا ہے، یہ محض افتراء و بہتان تھا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی رد فرماتا ہے، یعنی جیسے اس نے تمہیں نیست سے ہست کیا، ایسے ہی بعد موت زندہ فرمائے گا۔ یہ اخروی زندگی کا انکار کرنے والوں پر حجت ہے، اور اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جب اسی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ اعمال کی جزا دے گا تو طاعات و عبادات کو اسی کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔ ایمان و معرفت کی اور انہی طاعت و عبادت کی توفیق دی۔ وہ کفار ہیں، ان کی اطاعت کی، ان کے کہے پر چلے، ان کے حکم سے کفر و معاصی کو اختیار کیا، یعنی لباس زینت، اور ایک قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا داخل زینت ہے مسئلہ، اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے،
تو اس کے لیے زینت کرنا، عطر لگانا مستحب، جیسا کہ 70 طہارت واجب ہے۔ شان نزول مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دن میں مرد اور عورتیں رات میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس آیت میں 70 چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گا، اور اس میں دلیل ہے کہ 70 عورت نماز و طواف اور ہر حال میں واجب ہے۔ شان نزول قلبی کا قول ہے کہ بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے، اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے، اور اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے کرنا کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو، گوشت ہو خواہ چکنائی ہو، اور اسراف نہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو، یا حرام کی پرواہ نہ کرو، اور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو۔ مدد ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے، اسماء مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اسماء مقدس کے صدقے، اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام مرحومین کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں ایک باغ ان کو بنائے، ان کی قبروں کو وسعت حد نگاہ وسعت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہی ان کو جنت الفردوس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ دوستو، یہ زندگی بہت مختصر ہے، یہ ایک بالکل یہ سمجھیں کہ ایک پانی کا بلبلہ ہے، یہ کسی وقت بھی اس بلبلے سے ہوا نکل جانی ہے، تو کیوں نہ آپ اس کار خیر کے اندر اس صدقہ جو جاریہ ہے، یہ کلام مقدس ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ گزر جائیں گے، میں گزر جاؤں گا، تو یہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہمیں مطلب ہے کہ اس پروگرام سے، اس چینل سے، اور یہ جو کلام مقدس ہے اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ ضرور اس پروگرام کو پورا دیکھیں، اور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، جہاں تک آپ اس آواز کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کلام ہے، اور ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے فریضے کو ہر کان تک پہنچائیں، ہر انڈیویجول تک پہنچائیں، ہر فرد تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اس فرض کو نبھانے کے لیے آپ ضرور اپنا کردار ادا کریں، اور جس دوست کو بھی اگر آپ اس چینل کو دیکھنے کہتے ہیں تو آپ ضرور اس کو کہا کریں کہ آپ اس پروگرام کو پورا دیکھیں۔ ایک تو آپ کو قرآن پاک سننے کا ثواب ملے گا، دوسرا آپ کو اس پروگرام کو ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے، آپ کو سننے سے، آپ کو اس کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اس سے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خیر و برکت آئے گی۔ اور اس پروگرام کو جاتے جاتے آپ جن دوستوں کو بھی آپ اس کی طرف راغب کرتے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ اس پروگرام کو ضرور، اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ وائرل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔